فصل القياس إما برهاني يتألف من اليقينيات وأصولها الأوليات والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والمتواترات والفطريات، ثم إن كان الأوسط مع عليته للنسبة في الذهن علة لها في الواقع فلمي، وإلا فإني. وأما جدلي يتألف من المشهورات والمسلمات، وأما خطابي يتألف من المقبولات والمظنات، وأما شعري يتألف من المخيلات، وأما سفسطي يتألف من الوهميات والمشبهات. یہ آخری فصل ہے اور اس میں مصنف علیہ رحمت قیاس کے باعتبار مادہ کے اقسام بیان کریں گے۔ قیاس کے پہلے بھی اقترانی اور استثنائی اقسام ذکر کیے ہیں، وہ قیاس کے باعتبار حیت اور صورت کے تھے، صورت کے اعتبار سے اور حیت کے اعتبار سے قسمیں تھے۔ یہاں سے جو قسمیں آئیں گے وہ باعتبار مادہ کے ہیں، اور آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ حیت اور صورت موجودہ حیت کو کہا جاتا ہے۔ موجودہ حیت یعنی جو موجودہ حیت ہوتی ہے، صغرا کبرا ملا دیا ہے، حد اوسط ملا کر جو مثال بن جاتا ہے، سامنے صورت بن جاتی ہے، اس کو صورت و حیت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ جو قسمیں تھے وہ صورت موجودہ حیت کے اعتبار سے تھے، یعنی صغرا کبرا ملا اور حد اوسط کو ملانے سے جو صورت بنتی ہے، اس اعتبار سے وہ قسمیں تھے۔ یہاں سے جو قسمیں وہ باعتبار مادہ کے ہے، اور مادہ کہا جاتا ہے اجزاء کو، اجزاء یعنی سے کہا جاتا ہے مٹیریل جسے کہتے ہیں، جس سے بنتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کبرا صغرا اور جس چیز سے بنا ہے وہ یقینی ہے یا ظنی ہے، اس اعتبار سے ہوگا یہ، یعنی قیاس جن چیزوں سے ملا کر ہم بناتے ہیں تو آیا وہ چیزیں ظنی ہے یا یقینی ہے، اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے یہ قسمیں ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم پڑھتے رہیں مادہ اور صورت کئی دفعہ گزرا ہے، تو وہ بھی بات یہاں پر جو ہے کلیئر ہو گئی ہے کہ صورت موجودہ حالت، موجودہ کیفیت، جیسے انسان ہے، یہ انسان کی موجودہ کیفیت ہے، اس کو یہاں پر جو ہے کہا جاتا ہے صورت اور حیت۔ اور ایک انسان جس سے بنا ہے، اس میں کیا کی چیزیں یہاں پر جو ہے کار فرما ہوئی ہے، اس کو مادہ کہا جائے گا۔ تو گویا کہ یہاں سے یہ قسمیں بیان کر رہے ہیں، تقریباً 5 قسمیں بیان کیے ہیں۔ یہ قیاس کے باعتبار مادہ کے ہیں کہ قیاس جن چیزوں سے بنا ہے کہ آیا وہ چیزیں یقینی ہے یا وہ ظنی ہے۔ علیکم السلام۔ تو بتا رہے ہیں اما القیاس اما برہانی، تو گویا کہ اس اعتبار سے مادہ کے اعتبار سے قیاس کے 5 قسمیں ہیں: قیاس برہانی، قیاس جدلی، آگے آئیں گے بھی، قیاس برہانی ہے، قیاس جدلی ہے، اور کیا نام ہے، قیاس سفسطی ہے، قیاس شعری ہے، قیاس خطابی ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہاں 5 قسمیں ہیں قیاس کے، یہ بیان کریں گے یہاں سے، یہ 5 قسموں کو تعریف کریں گے۔ اور یہ کیونکہ مادہ کے اعتبار سے قیاس کا ہے، تو مادہ میں نے بتا دیا کہ قیاس کے یہاں پر جو ہے جن چیز سے بنا ہے، یقینی چیزوں سے بنا ہے۔ تو گویا یہ بتائیں گے برہانی قیاس جو ہوتا ہے یہ کن چیزوں سے بنا ہے، کوئی یقینی چیز سے بنا ہے یا ظنی سے بنا ہے، قیاس جدلی کس سے بنا ہے، قیاس شعری کس سے بنا ہے، خطابی کس سے بنا ہے، سفسطی کس سے بنا ہے، یہ بن کریں۔ یہ تو اوپر سے بات ہو گئی ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں القیاس کما ينقسم باعتبار الحیت والصورت الى الاستثناء والاقترانی۔ میں نے آپ کو بتا دیا جیسے تقسیم ہوا تھا پہلے حیت اور صورت کے اعتبار سے استثنائی اور اقترانی کی طرف، باقسامہما، ان کے اقسام بھی آگے تھے۔ کذالک ينقسم باعتبار المادۃ الى الصناعات الخمس، کہتے ہیں کہ ایسے ہی تقسیم ہوتا ہے قیاس مادہ کے اعتبار سے بھی 5 قسموں کی طرف۔ ان کو صناعات خمس بھی کہتے ہیں، صناعات خمسہ، یعنی قیاس ان 5 چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ تو کیونکہ مادہ کا معنی میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ اس کے اجزاء، یعنی جس سے بنا ہے وہ یقینی چیز سے بنا ہے، یعنی جن مقدمات سے قیاس بنایا گیا ہے وہ مقدمات یقینیہ ہے یا ظنیہ ہے یا وہمیہ ہے یا خیالیہ ہے، اس اعتبار سے یہ مادہ کہلاتا ہے۔ اور صورت تو مطلب جو صغرا کبرا ملاؤ، حد اوسط ملا دو، جو صورت بنتی ہے اس کو حیت کہتے ہیں۔ تو پہلے جو گزرے استثنائی اقترانی اس کے اقسام جتنے تھے وہ حیت اور صورت کے اعتبار سے تھے، یہاں پر مادہ کے اعتبار سے ہے، ان کو صناعات خمسہ بھی کہتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں اعنی البرہان والجدل والخطابۃ والشعر والمغالطہ، یہ 5 قسمیں ہیں صناعات خمسہ: قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس مغالطہ،
اس کو سفسطی نام، دو نام ہے ایک چیز ہے، قیاس سفسطی بھی کہتے ہیں، قیاس مغالطہ بھی کہتے ہیں. یہ 5 جو نام کتاب میں ہے، یہ گویا ہے کہ صناعت خمسہ اور قیاس کے باعتبار مادہ کی اقسام ہے. وقت تسمى سفسطہ، یہ قیاس مغالطہ جو آخری قسم ہے اس کے دو نام ہے، قیاس سفسطہ بھی کہتے ہیں، قیاس مغالطہ بھی کہتے ہیں. اب یہاں سے یہ تعریف کیے بغیر پہلے سے یہاں پر جو ہے ان کے گویا کہ وجہ اثر ذکر کر رہے ہیں، ان 5 قسموں کے وجہ اثر. ویسے اگر تعریف کرنے کے بعد ذکر کرتے تو آسان ہو جاتا، لیکن انہوں نے تعریفات نہیں کیے ہیں، اس سے پہلے یہاں پر جو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. یہاں پر جو ہے آپ پہلے متن میں گویا کہ تعریف اس کی ہے بھی، پہلے متن کا شارٹ کا تعریف کریں گے، پھر وجہ اثر پڑھیں گے تو سمجھ بھی آئے گا. کہتے ہیں قیاس برہانی نمبر 1 جو ہے یتألف من الیقینیات، وہ قیاس کہلاتا ہے جو بنا ہوا ہو مقدمات یقینیہ سے، مقدمات یقینیہ سے بنا ہوا ہو تو قیاس برہانی کہا جائے گا. اس کے مقدمات صغریٰ کبریٰ جتنے بھی جس سے قیاس ملا کے بنایا جاتا ہے وہ سارے یقینی ہوتے ہیں، تو یہ قیاس برہانی کہلایا گیا. برہان دلیل کو بھی کہتے ہیں، جو مضبوط چیز ہو، محکم اور یقینی. تو بہرحال پر جو مقدمات یقینیہ سے بنا ہوا ہو کو قیاس برہانی کہا جاتا ہے. آگے جا کر تھوڑا سا آگے چھوڑ کے یہاں پر جو ہے وَإِمَّا جَدْلِيٌّ، قیاس جدلی کیا ہوتا ہے؟ یتألف من المشہورات والمسلمات. قیاس جدلی وہ قیاس کہلاتا ہے جو مرکب ہو مقدمات مشہورہ سے، مقدمات مشہورہ اور مقدمات مسلم سے، یعنی ان مقدمات سے بنا ہوا ہو جو مسلم شدہ ہو. عام تام جو ہے مشہورات، مقدمات مشہورہ سے بنا ہوا ہو، مشہور مقدمات سے، یا ایسے مقدمات سے بنا ہوا ہو جو کسی فریق کے ہاں مسلم ہو، مانا ہوا. یہاں پر جو ان مقدمات سے بنا ہو جو عام مشہور ہو، تمام لوگوں کے ہاں، تمام مخلوقات کے ہاں مشہور ہو، ایسے مقدمات سے بنا ہو، یا پھر کسی فریق کے ہاں، کسی گروہ، کسی جماعت کے ہاں مسلم ہو، ان مقدمات سے بنایا گیا ہو تو اس کو کیا کہیں؟ قیاس جدلی. نمبر 3 قیاس خطابی ہے. قیاس خطابی ان قیاس کہا جاتا ہے جو ایسے مقدمات سے بنایا گیا ہو جو غالباً صحیح ہو، غالب کو اس کا صحیح کا ہو. اس میں کیونکہ یہ جو لکھا ہے تلف من المقبولات والمظنونات، جو مقبول مقدمات سے اور مظنون مقدمات سے مرکب ہو. مطلب مظنون مقبولات سے مراد ہوگا کہ جن کا غالب گمان صحیح ہونے کا ہو، ایسے مقدمات سے بنا ہوا ہو جن کا غالب گمان کیا ہو؟ صحیح کا ہو. یہ مفہوم بن جائے گا. اور نمبر 4 قیاس شعری، اس قیاس کہا جاتا ہے جو جس کا منشا محض خیال ہو، جو خیالات سے ان مقدمات بنا کے جو خیالی ہو، جن کا منشا کیا ہو؟ خیال محض. نمبر 5 قیاس سفسطی اور قیاس مغالطہ، اس قیاس کہا جاتا ہے جو ان ایسے مقدمات سے بنائے گئے ہو جو محض وہمی ہو اور محض جھوٹے ہو، جھوٹے اور وہمی مقدمات سے بنایا گیا ہو. تو یہ 5 قسمیں ہو گئے قیاس کا. اب انہوں نے وجہ اثر ذکر کیا ہے، وجہ اثر میں آپ کو پتہ چلے گا، تعریفات بھی خود ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ لأن مقدمات ہو، یہاں سے وجہ اثر بیان کر رہے ہیں. اما ان تفید تصدیقا او تاثیرا، وہی جو آپ کو بتایا میں، جو یقینی مقدمات سے مرکب ہو تو برہانی ہے، غالب گمان جس کا صحیح ہونے کا ہو تو جدلی ہے، وغیرہ وغیرہ. کہتے اما ان تفید تصدیقا او تاثیرا، قیاس کے مقدمات یا تو فائدہ دیں گے تصدیق کے، یعنی یقینی ہوں گے، اور تاثیرا، یا تاثیر کا فائدہ دیں گے، آخر غیر تصدیقی، یعنی تصدیق کے علاوہ کسی اور تاثیر کا فائدہ دیں گے، چاہے وہ خیال ہو، چاہے وہ ظن ہو، کسی اور طرح پر تاثیر کا فائدہ دیں گے. آن تخیل، تو آسان کہتے ہیں یا تصدیق کا فائدہ دیں گے یا تخیل کا. کہتے ہیں کہ الثانی الشعر، صرف تخیل، اس کے مقدمات کیا ہو؟ خیالی ہو، قیاس کیا ہوگا؟ شاعری. کوئی بھی تیسری قسم میں پڑھ لے گی، ان کے مقدمات کیا ہو؟ محض خیال ہو، جن کا منشا خیالی ہو. الاول، جس کا مقدمات تصدیقی ہوں تو دو حالت نہیں، اما ان تفید ظنا او جزما، یا تو ظن کا فائدہ دیں گے یا پھر یقین کا. جزما پختہ یقین کا، یقینی محکم کا. یعنی اگر یقینیات سے مرکب ہو، تصدیقی ہو، اس کے مقدمات تصدیقی ہوں تو پھر یا تو ظنی ہوں گے
تصدیق کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک زن کا درجے میں ہوتا ہے، ایک بالکل یقینی محکم، اس کو جزم کہتے ہیں. فالاول الخطابہ، اگر زن کا فائدہ ہے زن کا تو پھر خطاب قیاس خطابی ہے. ابھی بھی پڑھا ہے وہ قیاس جن کے یہاں پر جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جن کے اندر غالب گمان کیا ہو، صحیح ہونے کا ہو، تو یہ خطاب قیاس خطابی ہوگا. والثانی، یہ دوسرا یعنی جو یقینی محکم کا فائدہ ہے، ان افاد جزما یقینیا، اگر پختہ یقین کا فائدہ ہے، فول برہان، تو قیاس برہانی ہوگا. وإلا، اگر یقین ہے تو یہاں پر اس کا جزم ہے لیکن یقین محکم نہیں ہے، تو فإن يعتبر فی عموم الاعتراف من العامة، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اعتراف اور اقرار، عام لوگوں کے اقرار کا اعتبار کیا گیا ہوگا، عام لوگوں کا، ان تمام لوگوں کا مشہور چیز ہو. اب تسلیم الخصم، یا کسی فریق مخالف کے ہاں مسلم شدہ ہو تو کھلائے گا قیاس جدلی. پیچھے پڑھا ہم نے ابھی، مشہور مقدمات سے مرکب ہو یا کسی ایک گروہ ایک فریق کے ہاں مسلم شدہ مقدمات سے بنا ہوا ہو. جیسے ہندوؤں کا ہاں ہر جاندار چیز ذبح کرنا برا ہے، لہٰذا گئے بھی جاندار ہے، گئے ذبح کرنا حرام ہے، یہ ان کے ہاں مسلم شدہ چیز ہے. تو ایسے مقدمات سے مرکب ہو یا عام لوگوں کے ہاں اعتراف شدہ اور اقرار شدہ مشہور کیا نام ہے مقدمات سے مرکب ہو، تو یہ کھلائے گا قیاس جدلی. اور یہاں پر اس میں نہ عام لوگوں کی طرف سے اقرار ہو اور نہ خصم کی طرف سے تسلیم شدہ ہو، تو فول مغالطہ، کچھ بھی نہ ہو، صرف وہم و خیالی ہو، صرف جھوٹے ہوں، صرف ہمارے وہم ہی ہو، تو قیاس مغالطہ اور قیاس سفسطہ کہلاتے ہیں. تو 5 قسمیں ہو گئے ہیں کہ یقین سے مرکب ہوگا، یقینیات سے یا نہیں ہوگا، تخیلات سے ہوگا، تخیلات سے ہوگا، پھر یہاں پر جو قیاس خطابی. اور اگر یہاں پر یقینیات سے دوبارہ تخیل نہیں ہے، یقین زن کے درجے میں ہوگا یا جزم کے درجے میں ہوگا، زن کے درجے میں ہو تو قیاس خطابی کھلائے گا. اور اگر کیا نام ہے جزم کے درجے میں ہو تو دوبارہ تخیل نہیں ہے. تمام لوگوں کی طرف سے یہاں پر جو ہے اس کے میں اقرار ہوگی ہی نہیں ہوگی. اگر اقرار ہو تو پھر جدلی ہوگا، اقرار نہ ہو تو یہاں پر جو ہے پھر اگر یقین پختہ ہو تو قیاس خطابی، اور کچھ بھی نہ ہو تو قیاس مغالطہ اور سفسطی آخری. وعلم ان المغالطة ان استعملت فی مقابلۃ الحکیم. پھر آگے بتا دیں جو آخری نام جو نمبر ہے قیاس مغالطہ اور قیاس سفسطہ، کہتے ہیں یہ مغالطہ اگر استعمال کیا جائے حکیم کے مقابلے میں، سمیت سفسطہ، حکمت کے مقابلے میں استعمال کیا جائے تو اس کو نام دیا جاتا ہے سفسطہ یا سفسطہ. یہ صوف اصل میں ہے، صوف حکمت کہتے ہیں، حکمت وہی حکمت مراد جو حکما ہوتے تھے منطقی یا اس طرح کا حکما جو آج کل دوسرے کی آ گئے. اور اس کا من ہوتا ہے گھڑی ہوئی حکمت، جھوٹی حکمت. استا یہ یونانی لفظ ہے، یونانی صوف استا تھا اصل میں، صوف استا، پھر سفسطہ ہو گیا، جو استعمال ہوا وہ بھی حذف ہو گیا، سفسطہ ہو گیا ہے. یہ یونانی لفظ ہے اور معنی اس کا ہوتا ہے ملمس ساز حکمت، بنائی گئی یہاں پر جو ہے چکنی چپڑی باتیں سکھا جاتا ہے، ویسے یہاں پر جو ہے علماء کر کی چیز پیش کی جائے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر حکمت کے مقابلے میں استعمال کیا جائے تو اس کا نام رکھا جائے گا سفسطہ. وإن استعملت فی مقابلۃ غیر الحکیم سمیت مشاغبہ. اگر غیر حکمت کی غیر حکیم کے مقابلے میں استعمال کیا جائے تو اس کو مشاغبہ کہتے ہیں. مشاغبہ شور شرابہ، کوئی حقیقت نہ ہو، ویسے یہاں پر جو ہے اڑان ہو، شور شرابہ ہی ہو. وعلم ایضا انہ اعتبر فی البرہان. آگے بتا رہے ہیں کہ یہ بھی جان لو کہ اعتبار کیا گیا ہے برہان کے اندر، یعنی قیاس برہانی کے اندر، ان یکون مقدمات باسرها یقینیتا، کہ اس کے تمام مقدمات ٹوٹل، باسرها ہمارا بنیاد سے ہی سارے یقین ہونا شرط ہے. قیاس برہانی کے اندر تمام مقدمات، موضوع، معمول، اصغر، اکبر، حد اوسط، موسط، جتنے بھی یہاں اس کے مقدمات جس سے قیاس بار بنتا ہے وہ سارے یقینی ہونا شرط ہے. بخلاف غیر من الاقسام، بخلاف غیر اقسام کے، اس کے علاوہ برہان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان کے تمام مقدمات یقینی ہونا ضروری. بعض ظنی ہوں گے، بعض خیالی ہوں گے، بعض کچھ یقینی ہوں گے، کچھ غیر یقینی ہوں گے، جیسے گزر گئے. بخلاف غیر مقسم، مثلا یکفی فی کون القیاس مغالطۃ ان یکون، جیسے کہ یہاں پر کہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر کافی ہے قیاس مغالطہ ہونے کے لیے ان یکون احدى مقدمتہ وہمیۃ، ایک مقدمہ وہمی ہو جو آخری قسم آیا تھا، وان کان آخر یقینیۃ، اگر دوسرا یقینی ہو. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ قیاس برہانی کے علاوہ باقی قیاس کے اندر بالکل یقین ہوگا نہیں، کہ ایک مقدمہ اس کا وہمی ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، دوسرا بے یقینی کیوں نہ ہو، پھر بھی سب کھلائے گا. تو بہر یہاں پر جو ہے تمام مقدمات کا یقینی ہونا یہ قیاس برہانی میں ہوگا،
باقی یہاں پر جو ہے ایک مقدمہ یقینی ہو، دوسرا غیر یقینی ہو، ایک جھوٹا ہو، دوسرا بہرحال اس حساب سے ایک وہمی ہو، دوسرا یقینی ہو، تب بھی یہاں پر دوسرے قسم میں آ جائے گا. جہاں پر کہتے ہیں کہ نعم یجب ان یکون فیہا ما هو اضمن منها کالشعریات، ہاں یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ اللہ یکون فیہا، اس قسم کے اندر نہ ہو ما هو اضمن منها، جو اس سے کم درجے کا ہو، کالشعریات، جیسے شعریات ہے، قیاس شعری ہے، وإلا يلحق بالأضمن، ورنہ یہاں پر جو اپنے سے کم درجے کے ساتھ یہاں پر جو لائق ہو جائے گا. فالمؤلف من مقدمات مشہورۃ واخرى مخیلہ، کہتے ہیں کہ بس جو قیاس مرکب ہو ایک مقدمہ مشہورہ سے اور دوسرا مقدمہ اس کا خیالی ہو، لا یسمى جدلیاً، اس کو جدلی نہیں کہیں گے، اس کو جدلی نہیں کہیں گے، بل شعریاً، یعنی کم درجے کا اعتبار ہوگا. مثلا دو اس میں سارے خیالی ہو تو اس کو تو قیاس شعری کہتے ہیں، شعر شعری، قیاس شعری. اور ایک ظنی ہو، ظنیات جہاں پر وہاں پر اس کو قیاس جدلی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اس قیاس کے اندر ایک جز ہے خیالی اور دوسری جز ظنی ہے، تو اس کو اوپر والا درجہ نہیں لگائیں گے، نیچے والا لگائیں گے، اس کو شاعری کہیں گے. یہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مقدمہ مشہورہ ہو اور مشہور جہاں پر ہو تو قیاس جدلی بنتا ہے، اور اخرى مخیلہ، دوسرا قیاس یہاں پر جو ہے دوسرا جو اس کا خیالی بن رہا ہے مخیلہ، تو کہتے ہیں لا یسمى جدلیاً، اس کو قیاس جدلی نہیں کہیں گے، بل شعریاً فاعرف ہو، بلکہ شاعری کہیں گے، اس کو آپ خوب پہچان لو. یہاں پر یہ ہو گیا من الیقینیات. اب وہ اوپر بات جو ذکر کیا ہے کہ الف برہان، قیاس برہانی ہوتا ہے جو مرکب ہو یقینیات سے، چاہے ہو یقینیات یہاں پر جو ہے بدیہیات میں سے ہو چاہے غیر بدیہیات میں سے ہو، بھلے یقینیات سے مرکب ہو، وہ یقینیات بدیہی ہو یا تصوری ہو. کہتے ہیں کہ الیقین، اب آگے بتائیں گے یقینیات، یقین لفظ سے کسی کہا جاتا ہے، یقین تعریف کریں گے. هو التصدیق الجازم المطابق للواقع الثابت، یہ تعریف ہے یقین کا. یقین کسے کہا جاتا ہے؟ اس تصدیق کو کہا جاتا ہے جو بالکل پختہ ہو، پختہ تصدیق. ایک المطابق للواقع، جو واقع کے مطابق بھی ہو، ایسے یقینی بات جو واقع کے مطابق ہو اس کو یقین کہتے ہیں. التصدیق الجازم، پختہ یقین جو واقع کے مطابق ہو، الثابت ہو، اور ثابت شدہ بھی ہو، واقع کے مطابق بھی ہو، ثابت شدہ بھی ہو، یقینی بات ہو، اس کو تصدیق کہتے ہیں. تو ایک تصدیق کی تعریف بھی آ گئی. ایسے اعتقاد، اعتقاد کے معنی بھی یہ ہوتا ہے جو پختہ یقین اس میں ہو، تصدیق اس میں ہو، اور واقعی کے مطابق بھی ہو، ثابت بھی ہو. اب اعتبار تصدیق، اب تصدیق اس کا اعتبار کر کے اس حساب سے لم یشمل الشک کا، یہ شک کو شامل نہیں ہوگا، شک کو شامل نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے ظن. یہ کیا چیزیں ہوتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں کہ جس میں ہونے نہ ہونے دونوں باتیں ایک جیسے ہوں. یقین ہونے میں جانب ہونا یا جانب نہ ہونا پختہ ہو، اس کو تصدیق کریں گے. آپ کو کسی چیز کے متعلق یہاں پر علم ہونے کا ہے پختہ، اس میں کوئی تزلزل نہیں ہے، تو یہ یقین ہے. یا کسی کام کے نہ ہونے کے مطلب آپ کو یقین ہے کہ یہ نہیں ہوا ہے، تو یہ بھی یقین ہے. مطلب یقین کے اندر دونوں جانب میں سے یہاں پر جو ہے ایک طرح آپ کو پورا کام فرم ہو، یقین کہتے ہیں. اور دوسرا یہاں پر جو ہے آتا ہے ظن. ظن کا یہاں پر دونوں طرف کا یہاں پر آپ کو تردد ہے، لیکن ایک طرف تھوڑا سا کیا ہے، ایک طرف میں زیادہ ہے، ایک طرف یعنی کسی کام کے ہونے کے بعد آپ دونوں طرف سے یہاں پر جو ہے آپ کو خیرات آ رہے ہیں، لیکن ایک ہونے والا طرف یہاں پر جو ہے زیادہ ہے، نہ ہونے والی طرف کم ہے، ظن کہتے ہیں. اور شک کے دونوں طرف برابر ہو، دونوں برابر ہو، یہ یہاں پر بن جائے گا شک. اور وہم، اس کے نہ ہونے کی طرف میں کیا ہو، وہم اور خیال یہاں پر جس کے نہ ہونے کی طرف میں زیادتی ہو. شک کیا دونوں طرف برابر ہو، دونوں طرف وہم یہاں پر جو ہے نہ ہونے کی طرف غلبہ ہو، ہونے کی طرف نہ ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ لم یشمل الشک کا، یہ شک کو شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ بتایا نا یہاں پر ایک طرف ہونے کا وعدہ یا واقعی مطابق بھی ہو اور پکا یقین ہو. شک کا دونوں طرف برابر ہوتے ہیں. والوہم، اور وہم کو بھی شامل نہیں ہے. والتخیل، خیال کو شامل نہیں ہے، کیونکہ سارے چیزیں یہاں پر جو ہے خیال وہم یہ تو بہت کم درجے کے ہیں. وسائر تصورات، ایسے یہاں پر سارے تصورات یہاں پر جو ہے یہ سے نکل جائیں گے. وقید الجزم اخرج ظن، اگر آگے یقین تصدیق کے بعد الجزم لائے، الجازم، اس قید سے نکال دیا ظن کو، کیونکہ ظن کے اندر ایک جانب کو غلبہ ہوتا ہے اور جازم کا اندر پر غلبہ والی بات نہیں ہوتی. پختہ ایک طرف آپ کا ظن پورا ہوتا ہے، دوسری طرف ظن ہوتا ہی نہیں ہے. والمطابقۃ،
اور جو کہا ہے کہ المطابق للواقع، واقع کے مطابق بھی ہو، تو واقع کے مطابق سے جعل مرکب نکال دیا ہے۔ جعل مرکب کیا ہے کہ آدمی غلط بات کا گمان اس کا ہو، اور غلط بات کے گمان ہونے کو بھی وہ نہ جانتا ہو، یعنی اپنے غلطی کو بھی غلطی نہ جانے، تو یہ جعل ہوتا ہے۔ جعل مرکب سے کہا جاتا ہے یہاں پر جو ہے کہ پہلے آپ یہاں پہ غلط بات کا آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے، اب غلط بات کے ذہن بنانے کو آپ غلط کہتے ہی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں جعل، اپنے نہ جاننے کو بھی نہ جاننا، نہ جاننے کو بھی نہ جاننا جعل مرکب کہلاتا ہے۔ جعل مرکب جہالت در جہالت سے کہتے ہیں، یہ بھی نکل جائے گا۔ والثابت التقلید، اور آگے جو کہا ہے الثابت سے یہاں پر جو ہے تقلید کو نکال دیا ہے، تقلید۔ ثم المقدمات الیقینیہ اما بدیہات او نظریات، پھر مقدمات یقینیہ سے قیاس برہنی بنا ہوتا ہے، یہ چاہے بدیہی ہو چاہے نظری ہو، منتہیۃ الی البدیہات، جو پہنچنے والی ہو بدیہات تک، یا تو ہو ہی بدیہی، یہ جو یقینیات ہے سارے بدیہی ہو جس میں غور فکر کی ضرورت نہ ہو، یا پھر یہاں پر نظریات یعنی غور فکر کی ضرورت ہو، لیکن ان کا انتہا کس پر ہوتا ہو؟ بدیہات پر ہوتا ہو، لاستحالۃ الدور اب التسلسل، کیونکہ یہاں پر جو ہے دور اور تسلسل محال ہے۔ دو مطلب کیا ہے کہ ہم کہیں کہ بدیہی ہوتا ہے جو نظری ہو، نظری ہوتا ہے جو بدیہی ہو، ایک دور ہے تسلسل، اور ایک ہوتا ہے تسلسل۔ دور مطلب یہاں پر جو ہے بدیہی کو نظری کر دو، نظری کو بدیہی کو، بدیہی پوچھو کھو نظری ہوتا ہے، نظری پوچھو بدیہی کو، یہ وہی چیز ہوتا ہے، اس کو دور کہتے ہیں۔ تسلسل یہ کہ یہاں پر جو ہے کوئی انتہا نہ ہو، جات کوئی انتہا نہ بنتا ہو، اس کو تسلسل کہتے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا نظری ہو یا بدیہی ہو، لیکن نظری بھی وہ ہو اس کا انتہا بدیہی پر ہوتا ہو، تاکہ دو تسلسل نہ ہو۔ وہ اصول ہوا، یہ تو انہوں نے ایک تاریخ قسم ذکر کیا کہ پھر بیچ میں یہ 5-6 قسمیں اور آ رہے ہیں، اس قیاس برہانی کی 5 قسمیں آ رہے ہیں، وہ بیچ میں بیان کریں گے۔ ادھر پھر یہاں 5 قسمیں آ رہے ہیں۔ وہ اصول ہوا اوپر جو ذکر کیا ہے، الاولیات والمشاہدات والتجربیات والحدثیات والمتواترات والفطریات، تقریباً یہ 6 اقسام ہے۔ بدیہات کے 6 قسمیں ہیں، یعنی قیاس برہانی جسے بنتا ہے بدی چیزوں سے، بدی یقینی ایک چیز ہے جس سے بنتا ہے، اس کے اصول 6 ہیں، یعنی 6 قسمیں ہیں، یوں کہہ دیں کہ بدیہات کے 6 قسمیں ہیں، بدیہات کے 6 قسمیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں وہ اصول ہے، اوپر تو متن میں سلسلے کا نام بتایا، اولیات، مشاہدات، تجربیات، حدثیات، متواترات، فطریات۔ اب بتا رہے وہ اصول ہے، اصول یقینیات ہی البدیہیات والنظریات متفرعات علیہا، کہتے ہیں کہ یقینیات کا جو اصول ہے، جو اصول بنیاد ہے، کیونکہ ہم نے بتایا قیاس برہانی یقینیات سے بنا ہوتا ہے، اور یقینیات کے اصول اس کی جڑ ہم بدیہی چیزیں ہیں اور نظری چیزیں ہیں، اور نظری بھی وہ جو متفرع ہو رہے ہوں، جن کا دار و مدار ہو اسی بدیہی پر۔ اب بارہ یہاں پر بات ہوئی آ گئی، یقینی بدیہی ہوتا ہے تو بدیہی کے یہاں پر کہتے ہیں سن لو 6 قسمیں ہیں جن سے قیاس برہانی بنتا ہے، ان کی بنیاد کیونکہ بدیہی چیزیں ہیں، اور بدیہیات کے 6 قسمیں ہیں، اولیات، مشاہدات، تجربیات، حدثیات، متواترات اور فطریات۔ اب یہ 6 چیزیں آ گئے ہیں، ان کی بھی تعریف پہلے یہاں پر ضروری ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے تعریف کر، اس میں وجہ بسا ذکر کیا یہاں پر بھی وجہ سر تعریف پہلے سن لیں کہ اولیات وہ قضیے ہیں، اولیات وہ قضیے ہیں کہ جن کے موضوع معمول کے سنتے ہی عقل تسلیم کر لے، موضوع معمول کے سنتے ہی اس کو عقل تسلیم کر لے، وہ قضیے یا وہ جملے جن کے سنتے ہی عقل تسلیم کر لے، جس کو سنتے ہی عقل تسلیم کر لے، دلیل کی ضرورت نہ ہو، یہ اولیات کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مشاہدات، مشاہدات وہ قضیے ہیں، مشاہدات کہ جن کے ذہن میں آنے سے دلیل ذہن سے غالب نہ ہو، دلیل ذہن سے غالب نہ ہو، غائب نہ ہو، غائب نہ ہو۔ اور تجربیات نمبر 3، تجربیات وہ قضیے ہیں کہ ایک بات کی کئی بار تجربہ کر کے
عقل نے تسلیم کر لیا ہو. ایک بات ہاں کئی بار ایک بات کو کئی بار تجربہ کر کے عقل نے تسلیم کر لیا ہو. ایک چیز کو یا ایک بات کو کئی بار تجربہ کر کے عقل نے تسلیم کر لیا ہو اس کو تجربیات کہا جاتا ہے. اور حدسیات وہ قضیے ہیں جن میں ذہن دلیل کی طرف جائے لیکن صغرا کبرا ملانے کی ضرورت نہ ہو. اور آگے متواترات وہ قضیے ہیں کہ ان کا علم آپ کو ایسی جماعت کی طرف سے ہوا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یا ایسے متعدد خبروں سے اس کا علم آپ کو ہوا ہو کہ ان تمام خبروں کا جھوٹا ہونا محال ہو، ناممکن ہو. اور فطریات وہ مرکبات ہیں، وہ قضیے ہیں جن کے ذہن میں آنے سے دلیل کی ضرورت نہ ہو. یہ ہو گئے یہاں پر ان کی تعریفات، شارٹ کٹ تعریفات. اب اندر آئیں گے بھی. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ بدیہات کے 7 اقسام ہیں، 7 قسمیں ہیں. بحکم الاستقراء، یعنی غور و فکر کر کے ہمیں بدیہات کے استقراء کون ہوتا ہے؟ غور و فکر. ہمیں تلاش کر کے یہاں پر جو ہے بدیہات کے یہ 6 قسمیں ملی ہے. کہتے ہیں کہ وجہ الضبط، ان کو وجہ سری ہے ان القضايا البدیۃ اما ان یکون تصور طرفیها مع التنبیہ کافیا فی الحکم والجزم او لا یکون. کہتے ہیں کہ وجہ سری ہے کہ ان القضايا البدیہ، وہ قضایا اور وہ قضیے بدہی، یا تو ان یکون تصور طرفیها مع التنبیہ کافیا، ان کے دونوں طرفین کا تصور کرنا، یعنی موضوع معمول کا یا صغرا کبرا کہاں پر جو ہے ذہن میں آنا، یہ اس پر حکم لگانے کے لیے کافی ہو، دلیل کی ضرورت نہ ہو. یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ اولیات ہے. پھر یہ بتا رہے ہیں تصور طرفین مانا آپ کو ان کے طرفین کا علم ہو جائے، موضوع معمول کا یا صغرا کبرا کہاں پر علم ہونے سے عقل اس کو تسلیم کر لے، اس میں دلیل کی ضرورت نہ ہو. یہ اولیات کھلاتے ہیں. دلیل کی ضرورت نہ ہو، کبرا صغرا کسی جملے کے مل گئے، موضوع معمول مل گئے تو عقل نے تسلیم کر لیا، بس عقل میں بات آ گئی ہے، اس میں دلیل کی ضرورت نہ ہو. تو یہ بتا رہے ہیں اما یکون تصور طرفیہا، ان کے طرفین کا تصور سے یہاں پر جو ہے مع تنبیہ کافین، تنبیہ کے ساتھ جب تصور کا دونوں طرفین کا تصور ہو جائے تو یہ تصور کا ہونا کافی ہو حکم میں اور یقین میں، یعنی عقل میں آنے کے لیے یہاں پر جو ہے حکم لگانے کے لیے کافی ہو جائے، مزید کسی کی ضرورت نہ ہو. جیسے کہ مثال یہاں پر جو ہے کل بڑا ہوتا ہے جز سے، یہ بات کیا نا کافی بچے، اس میں کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ اولیات میں سے کل بڑا ہے جز سے. تو یہ یہاں پر جو ہے ایک ہو گیا اولا، یا یہاں پر جو طرفین کا تصور کافی نہ ہوگا، صرف تصور سے کام نہیں چلے گا بلکہ دلیل کی بھی ضرورت ہوگی. فالاول هو الاولیات، پہلے کو اولیات کہتے ہیں، یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو، صرف موضوع معمول کے ملانے سے یہاں پر جو ہے عقل اس کو تسلیم کرے، حکم لگ جائے، تو یہ اولیات ہو جائیں گے. والثانی اما يتوقف على واسطة غیر الحس الظاہر او الباطن، کہتے ہیں کہ دوسرا ایک یہاں پر جو ہے یا تو موقوف ہو، اس کا علم موقوف ہو علی واسطۃ، کسی واسطے پر، مقدمات کے ملانے سے، یا دونوں یہاں پر جو موضوع معمول کے ملانے سے، صغرا کبرا کے ملانے سے یہاں پر جو ہے بات نہ بنتی ہو، بلکہ موقوف ہو علی واسطۃ غیر الحس الظاہر او الباطن، کسی واسطے پر جو حس ظاہری و باطنی سے بھی نہ ہو، یعنی اس کا علم یہاں پر جو حس ظاہری و باطنی سے بھی نہ ہوتا ہو، کسی اور واسطے پر یہاں پر جو ہے موقوف ہو. تو کہتے ہیں اولا، یا موقوف نہیں ہوگا. کہتے ہیں الثانی المشاہدات، دوسرے یہاں پر جو ہے کو مشاہدات کہا جاتا ہے الثانی کو، یعنی موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر موقوف ہو حس ظاہری اور باطنی پر، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشاہدات. تو وہ ہے کہ یہ جو تعریف مشاہدات کا ہم نے کیا تھا غالباً غلط کیا ہے،
مشاہدہ کی تعریف یہ کریں گے کہ مشاہدہ اس کو کہتے ہیں، مشاہدہ کی تعریف اور کی ہے